أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. سیدنا یوسف علیہ السلام نے کسی کو بتائے بغیر بادشاہ کا پیالہ اٹھا کر کے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا، اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو پیچھے سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ارے قافلے والوں، یقیناً تم چور ہو۔ انہوں نے بھائیوں نے کہہ دیا، حضرت ہم چور نہیں، ہم تو غلہ لینے آئے تھے اور اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ اعلان کرنے والا اس نے جواب دیا، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر تمہارے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا جس کے بارے میں تم قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ ہم نے نہیں اٹھایا، اگر وہ برآمد ہو گیا تو کیا سزا ہے، تم خود تجویز کرو۔ تو انہوں نے جلدی سے کہہ دیا، جناب جس کے سامان سے وہ برآمد ہوا وہ یہاں غلام بن جائے گا، وہ یہیں رہ گئے، بس اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہی بدلہ ہے۔ جس کے سامان سے یہ برآمد ہوگا اس کو آپ یہاں روک لینا، اپنا غلام بنا لینا۔ قالوا، وہ بولے، فما جزاؤہ، پھر کیا سزا ہے اس کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو جس کے سامان سے برآمد ہوا اس کی سزا کیا ہوگی؟ قالوا، یہ بھائی کہنے لگے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں پایا جائے وہ پیالہ، من وجدہ، وہ شخص کے مل جائے، فی رحلہ، جس کے سامان میں ہے، فہو جزاؤہ، وہی اس کے بدلے میں جائے گا۔ تم اس کو اپنے پاس روک لینا، تم اسے نہ جانے دینا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ جی، ملت ابراہیمی میں یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دین میں چور کی سزا یہی تھی کہ جس کی اس نے چوری کی ہے اس کی چوری کی مقدار وہ اس کی غلامی، اس کی نوکری، اس کی خدمت کرتا تھا۔ اب جی تلاشی شروع ہوگی۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر آغاز کیا بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے برتنوں کے ساتھ، قبل وعاء اخیہ، اپنی بھائی کے برتن سے پہلے بنیامین کی تلاشی نہیں لی، باقی بھائیوں کی تلاشی لی تاکہ انہیں شک نہ پڑ جائے۔ فبدأ، پھر آغاز کیا، بأوعیتہم، ان کے سامانوں کا، ان کے برتنوں کا، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے برتن کی تلاشی سے پہلے۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کو نکال لیا اس برتن سے، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں سے، برآمد کر لیا اس پیالے کو، اپنے بھائی کے برتن سے برآمد کر لیا۔ اب ادھر برآمد ہوا، ادھر وہ بھائی، ان کے رنگ اڑ گئے کہ یہ کیا، یہ تو یہیں رہ گیا۔ اب پہلے یوسف کو لائے تھے وہ بھی واپس نہیں لے کے گئے، اب بنیامین کو لائے تھے، اس کو بھی واپس نہیں لے جائیں گے تو ابا جی کو تکلیف ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کر دی یوسف کے لیے۔ بسا اوقات اللہ ایسے اسباب بنا دیتے ہیں کہ انسان کو اس کی خواہش کی اور مرضی کی چیز مل جاتی ہے۔ تدبیر، فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایک انسان کوشش کر کے زندگی گزار دیتا ہے، وہ اپنی منزل مقصود کو اور اپنی مطلوبہ چیز کو نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔
ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ ہرگز نہیں لے سکتا تھا اپنے بھائی کو، ہرگز نہیں پکڑ سکتے تھے اپنے بھائی کو فی دین الملک، اس بادشاہ کے دین کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ چاہتے تھے کہ بنیامین یہیں ٹھہر جائے یوسف کے پاس، اس لیے اللہ نے یہ سارا حیلہ، سارا تدبیر یوسف علیہ السلام کو بتائی اور انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ فرمایا نرفع درجات من نشاء، یہ جملہ سن لو، نرفع درجات من نشاء، فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کو بلندی دینا، کسی کو عزت دینا، کسی کو مرتبہ دینا، مقام دینا، یہ نہ آپ کے ذمے ہے نہ میرے ذمے ہے، یہ اسی کے ذمے ہے جس نے سب کچھ کو، ساری کائنات کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اے پیغمبر آپ یوں دعا کیا کرو، اے بادشاہوں کے بادشاہ، آپ جسے چاہے بادشاہت عطا کر دیں، جسے چاہے بادشاہت سے اتار دیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ تیرے ہی قبضے میں خیر ہے، تو جسے چاہے وہ رزق میں اونچا لے جائے اور کسی کو چاہے شام کی روٹی کا بھی محتاج کر دے۔ یہ نرفع درجات من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں اسی کے درجے بلند ہوتے ہیں اپنی مرضی سے۔ آدمی ساری زندگی لگا دیتا ہے مجھے شان مل جائے، شان اسی کو ملے گی جس کو رب شان دے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تین درجے، فرمایا عزت اللہ کے لیے، نمبر 2 وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کے رسول کے لیے، اور ان دونوں کی برکت سے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہر ایمان والے کے لیے عزت ہے۔ اصل عزت کا مالک اللہ، اور اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے نبی کے لیے عزت ہے، اور پھر ان کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہر ایماندار کو عزت ملتی ہے۔ فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو علم میں آخر نہ سمجھے کہ بس مجھ پر تو علم کی انتہا ہو گئی، ایسا مت سمجھے، ہر علم والے سے اوپر بڑا عالم موجود ہے، حتیٰ کہ یوں سلسلہ چلتے 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 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، علم میں حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن پھر حضور سے بڑھ کر بھی ایک ذات علم کے اعتبار سے ہے اور وہ ہے اللہ۔ مخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ذرہ برابر بھی۔ ہاں اللہ جو ہے ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ اب ادھر بنیامین کو روک لیا، اب ادھر یہ بھائی غصے میں آ گئے، اچھا بنیامین نے چوری کی تھی، یہ بنیامین وہی ہے نا، اس کا ایک بھائی تھا یوسف، اس نے بھی بچپن میں چوری کی تھی۔ حضرت یوسف خود سن رہے ہیں، بھائیوں کو پتہ نہیں کہ یہی یوسف ہے، کہنے لگے ہاں یہ ہے ہی ایسے دونوں بھائی، اس کا ایک بھائی پہلے تھا اس نے بھی چوری کی تھی اور یہ آج اس نے بھی چوری کی ہے، یہ دونوں بھائی ہیں ہی ایسے چور۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا ارے تم ہی بدترین انسان ہو کہ ابھی بھی میرے اوپر الزام لگا رہے ہو، مجھے کنویں میں ڈالا، مجھے تم نے مٹانے کی کوشش کی، اور آج بھی کھڑے ہو کر بڑے دھڑلے سے اور بے شرمی سے کہہ رہے ہو کہ تم ہی میرے، ان کے بھائی نے بھی چوری کی۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ بہرحال انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی چور کہہ دیا۔ وجہ چور کیوں کہا؟ اصل میں یہ تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ایک قریبی رشتہ دار تھا، قریبی، وہ بیچارہ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے سونے کا ایک بت تیار کیا اور گھر میں تیار کر کے رکھا کہ اس کی پوجا کروں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام بچے تھے، حضرت نے وہ سونے کا بت اٹھایا اور اس کو دور لے جا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ یہ کہہ لے ہاں دیکھو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی، اس سے پہلے بہت زیادہ اس کے بھائی نے چوری کی تھی، اشارہ تھا کہ اپنے اس قریبی رشتہ دار کا بت اٹھا کر کے توڑ دیا تھا۔
قالوا وہ بھائی کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر چوری کی ہے اس بنیامین نے تو یقیناً اس کا بھائی چوری کر چکا ہے، من قبل اس سے پہلے۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام غصے میں آ جاتے کہ ارے میرے اوپر الزام لگاتے ہو، میں نے تو چوری نہیں کی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تب چھپا لیا اس کو یوسف نے اپنے دل میں۔ ہر وقت جذبات کام نہیں آتے، بعض جگہ حوصلہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی آپ کو بڑا غصہ دلاتا ہے تو پھر اس میں آپ کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے۔ ہر جگہ بسا اوقات وہ ایک آدمی غلط بات کرے اور آپ اس کے مقابلے میں غصہ کریں تو نقصان بھی ہو جاتا ہے، اس لیے بڑا اطمینان چاہیے۔ بعض جگہ اپنے آپ کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، بالخصوص گھر کے معاملات میں۔ آخر عورت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقصۃ العقل، یہ عقل کی کمزور ہے۔ اب یہ نوجوان صاحب وہ بیوی نے کوئی بات کر دی، اب یہ بھی آگے غصے سے مجھے جانتے ہو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور پھر بکواس کر کے طلاق کا لفظ بول کے پھر رات کو رونا شروع کر دیتے مفتی صاحب کو پھر آرام بھی نہیں کرنے دیتے۔ ہاں رات کو 12 بجے جی جھگڑا ہو گیا اور میں نے یہ کہہ دیا۔ اس لیے غصے کا جواب ہر وقت غصہ نہیں ہوتا۔ مرد کے لیے تعلیم یہ ہے کہ اگر عورت نے تم سے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو تمہاری سوچ اور تمہارے جذبات کے خلاف ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ اس وقت باہر چلا جائے، مرد اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ آخر تو مرد ہے، عورت تو کمزور ہے، تو اس کو فوراً جواب دے رہا ہے اور طلاق کے لفظ بول رہا ہے اور بعد میں جی آگے بڑا زور لگاتے ہیں۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ بہت غصے ہوتے تھے، آگے کوشش یہ کرتے ہیں استاد جی غصے میں تھے، استاد جی غصے میں تھے۔ ابا جی فرماتے تھے بیٹا مجھے بتاؤ اس دھرتی پر کوئی ایک مثال کسی نے کہا کہ آپ مجھے بہت پیاری لگ رہی ہو لہٰذا آپ کو طلاق ہے؟ ہاں، اس لیے غصے کا جواب غصہ کبھی نہیں ہوتا، غصے کا جواب حوصلہ ہے، چاہے باہر کے معاملات ہوں چاہے گھر کے معاملات ہوں۔ اب یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تب آہستہ سے بولے یوسف اپنے دل میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس بات کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ تم نے مجھے چور کہا ہے۔ قال انتم شر مکانا، بولے اپنے دل میں کہا تم ہی بدترین انسان ہو درجے کے اعتبار سے، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اب ادھر بنیامین گرفتار ہو گئے اور بادشاہ نے روک لیا کہ جناب آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اب ان بھائیوں نے منتیں ترلے شروع کر دیے کہ ہمارے بھائی کو جانے دو، وہ آگے واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔